بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلمانوں کے اس طبقے کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن کہا ہے۔ اس طبقے کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ یہ سوال اکثر ہی ذہنوں میں آتا ہوگا، کیونکہ ہمارے اعمال بہت ہی زیادہ برے ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم ہی بہت غلط راستے پر چل نکلے ہیں۔ لیکن معاشرے میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا تو اس کا جواب ہے عالم سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ جن کو جہنم کا ایندھن کہا گیا ہے، یہ جہنم کا ایندھن بن کر جائیں گے۔ سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ عالم طبقہ ہے۔ یہ جو عالم ہیں صحیح انصاف کی بات نہیں کرتے، ان پر ذمہ داری ہے پوری امت مسلمہ کی۔ یہ اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں، دین کو صحیح بیان نہیں کرتے، ان سے جہنم کے ایندھن کا کام لیا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے عالم اپنی واہ واہ پر خوش ہوتے ہیں، اپنی مشہوری کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی؟ جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں اتنی ہی بری طرح چوٹ لگتی ہے۔ اس بات کا اندازہ دنیا میں نہیں ہوتا، جب بیتتی ہے پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ جب اونچائی سے گرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ عالم کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اپنی واہ واہ پر ہی خوش نہ ہوتا رہے، بلکہ حق بات بیان کرے۔ اس کی نظر لوگوں کی جیب پر نہیں ہونی چاہیے یا اپنی منوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی زیادتی کر بھی جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، کتنے ہی دن باقی رہ گئے ہیں قیامت کے برپا ہونے میں۔ دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں دوڑنے دو، جب انہیں موت آئے گی یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی چاہت رکھتے ہیں۔ تم ایسے عمل کرو کہ جب تمہیں موت آئے تو تم سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ، یعنی نیکیاں کماؤ، اچھے اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو، یہ سب تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ آج کے علماء بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کے ہم نام بھی نہیں لے سکتے، ان کی بھی وہ اتھارٹی دیکھنے میں ملتی ہے کہ انہوں نے سچ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنی پرسنالٹی کو آگے رکھا ہے، اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں اور خود اپنی جیبیں بھرنے پر ان کی پوری توجہ ہے۔ دنیاوی شہرت کی چمک میں ان کو اپنی ذمہ داری بھی یاد نہیں رہی کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ دین کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ وہ غور نہیں کرتے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی، الگ الگ فتوے دے کر لوگوں کو الجھا رکھا ہے۔ کوئی عالم بھی صحیح دین بیان نہیں کرتا۔ بہت ہی کم عالم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کھول کر دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بلکہ حالات خراب کرنے میں سب سے بڑا کردار عالم لوگ ہی پلے کر رہے ہیں۔ کسی بھی ایک مسئلے کو لے کر مختلف 4 علماء کے پاس جائیں تو وہ 4 طرح کا فتویٰ دیتے ہیں اور عام آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ کس کی بات مانے اور کس کی نہ مانے، وہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون صحیح نہیں کہہ رہا۔
وہ اسی بات میں الجھا رہتا ہے، لیکن علماء کو اپنی شہرت کے اور اپنی جیب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ دین کو بالکل بھی صحیح معنوں میں بیان نہیں کرتے، بلکہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان حالات میں کیسا فتویٰ دینا یا کیسی بات کرنا ہمیں بچا سکتا ہے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں سوچتے۔ قیامت کے دن رب سامنے آئے گا، اس کا عرش لایا جائے گا، رب کا ترازو آئے گا اور رب کا پل آگے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم آئے گی، اللہ کی جنت بھی پیش کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں سنتا رہا، تم میرے پاس آج آئے ہو، آج میں بولوں گا اور تم سنو گے۔ بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور خوف کا عالم ہر طرف ہوگا، ہر کوئی اس عالم میں موت کی تمنا کرے گا۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرے گا کہ عالم کہاں ہیں، کہاں ہیں علماء؟ تمام امتوں کے علماء کھڑے ہو جائیں، صرف امت محمدی کو ہی نماز باجماعت ملی ہے، اس لیے کہا جائے گا مسجدوں کے امام کہاں ہیں؟ علماء کھڑے ہو جائیں گے، جو ان میں بہترین علماء ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان کے لیے تخت لگائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا حکم دے گا اور ان کو بغیر حساب کے اعلیٰ درجے میں رکھے گا، کیونکہ انہوں نے دین کا کام کیا، قرآن کو صحیح صحیح لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو بتایا، دین کی سوجھ بوجھ لوگوں کو دی، تعلیم دی، اس لیے ان کو بہت ہی اعلیٰ مقام پر رکھا جائے گا۔ اس دن جس دن سب خوف کے مارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ بہترین دین پھیلانے والے علماء کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور ان کو ہر قسم کے حساب سے بے خوف کر کے بخش دے گا، اور باقی سب کے حساب ہوں گے۔ اور جو علماء بک گئے، نیلام ہو گئے، مغربی اقتدار کے سائے میں خود کو بدل دیا، مغربی اقتدار نے امت مسلمہ سے سب کچھ چھین لیا، دین کی عظمت، دین کی عزت، اسلام کی قدر، ہر چیز ختم ہو گئی، اسلام سے محبت ختم ہو گئی، قرآن کی عزت نہ رہی اور قرآن والوں کی بھی کوئی اہمیت نہ رہی۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کر چلنے والے علماء ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کہے گا کہ ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے، ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ یہ جو علماء اپنی جیب کو گرم کرنے کے لیے اپنی مرضی کے فتوے دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ حشر کے دن بہت برا سلوک کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا۔ اللہ فرمائے گا، ان بکنے والوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالو۔ علماء دین میں خرابی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو غلط فتوے دیتے ہیں، اس لیے یہ سب سے بڑے عذاب کے حقدار ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسئلے کو اس عالم، اس امام یا مولوی کے پاس لے کر جائیں جو حق بات کہتا ہو، سچ مانتا ہو اور سچ پر چلتا ہو، اس کے اعمال کو دیکھیں، اگر وہ واقعی اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والا ہے، وہ صحیح صحیح دین سمجھانے والا ہے، اپنی مرضی کو چلانے والا نہیں، تو اس سے اپنے مسئلوں کے حل پوچھا کریں، تاکہ کوئی خلش، کوئی شک، کوئی شبہ باقی نہ رہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو پیروی کر کے اپنے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنایا جا سکے۔